السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 4 نظم و ضبط کے باقی مشقی سوالات کریں گے۔ ہم نے پہلے 3 سوالات کر لیے تھے، آج ہم سوال نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ یعنی ہمیں واحد اور جمع الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھنے ہیں۔ مفادات، یہ جمع لفظ ہے، ہم نے اس کا واحد لفظ لکھنا ہے مفاد۔ خواہشات، خواہش، قاعدہ، قواعد، سبق، اسباق، سجود، سجدہ، مناظر، منظر۔ آگے ہے سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یعنی ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے اعراب کی مدد سے ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ لفظ ہے نظم، نون کے اوپر زبر کی علامت، زوئیں اور میم ساکن ہیں تو ان کے اوپر جزم کی یا سکون کی علامت آئے گی تو لفظ بن گیا نظم۔ ضبط، زوات کے اوپر زبر کی علامت، بے اور توئیں ساکن ہیں، ان کے اوپر جزم یا سکون کی علامت آئے گی تو لفظ بن جائے گا ضبط۔ پھر ہے عربی، عین کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، بے کے نیچے زیر اور یہ ساکن تو لفظ بن گیا عربی۔ پھر ہے شعار، یعنی شین کے نیچے زیر کی علامت، عین کے اوپر زبر اور رے ساکن تو لفظ بن گیا شعار۔ پھر ہے انتشار، الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم کی علامت، تے کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر کی علامت اور رے ساکن تو لفظ بن گیا انتشار۔ پھر ہے درس، درس، دال کے اوپر زبر کی علامت، رے اور سین دونوں ساکن ہیں، ان کے اوپر جزم کی علامت آئے گی تو لفظ بن گیا درس۔ پھر ہے ممالک، میم کے اوپر زبر کی علامت، آگے جو میم ہے اس کے اوپر بھی ہم زبر کی علامت لگائیں گے تو بن گیا مما۔ پھر ہے لام کے نیچے زیر کی علامت اور کاف ساکن ہے تو یہ لفظ مکمل بنا ممالک۔ تعلق، تے کے اوپر زبر کی علامت، عین کے اوپر زبر کی علامت، لام کے اوپر شد، یعنی اس لام کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے۔ تعلق، لام کے اوپر پیش آئے گی اور کاف کے اوپر جزم کی علامت تو لفظ بن جائے گا تعلق۔ تغیر، تے کے اوپر زبر کی علامت، غین کے اوپر زبر کی علامت، یہ کے اوپر شد اور پیش، رے کے اوپر جزم کی علامت تو لفظ بن گیا تغیر۔ پھر ہے تبدل، تے کے اوپر زبر کی علامت، بے کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد اور پیش اور لام کے اوپر جزم کی علامت تو لفظ بنا تبدل۔ آگے ہے لفظ نظام، نون کے نیچے زیر کی علامت، زوئیں کے اوپر زبر اور میم ساکن تو یہ لفظ بن گیا نظام۔ پھر ہے سبق، سین کے اوپر زبر کی علامت، بے کے اوپر زبر اور کاف ساکن، کاف کے اوپر ہم جزم کی علامت لگائیں گے یا سکون کی علامت لگائیں گے تو لفظ بن گیا سبق۔ آگے ہے لفظ مطالعہ، میم کے اوپر پیش، توئیں کے اوپر زبر کی علامت، لام کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر سکون یا جزم کی علامت تو لفظ بن گیا مطالعہ۔ پھر ہے اتحاد، الف کے نیچے زیر، تے کے نیچے زیر اور اس کے اوپر شد بھی آئے گی کیونکہ ہم تے کو 2 بار پڑھ رہے ہیں اور اس لیے ہم نے اس کے اوپر شد کی علامت بھی لگا دی۔ آگے ہے کے اوپر زبر کی علامت اور دال کے اوپر جزم یا سکون کی علامت تو لفظ بن گیا اتحاد۔ سوال نمبر 6، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری، آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا، دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہم نے سبق میں لفظ پڑھا تھا آری، جس کا مطلب تھا خالی،
اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہے آری، اس کا مطلب ہے لکڑی کاٹنے والا آلہ۔ اب آپ نے ان دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے جملے بنانے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ہمیں ان کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے، یعنی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کس لفظ کا کون سا جملہ ہے۔ آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آپ نے دونوں الفاظ آری اور آری ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس طرح کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 7، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی الٹ۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنا، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ آگے ہے سوال نمبر 8، جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان کے جملے بنانے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہمارے سبق میں سے لیے گئے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، ان کے معنی بھی کیے ہیں۔ آپ نے ان کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان کے جملے اس طرح سے بنانے ہیں کہ جن کو پڑھ کر یہ واضح ہو جائے کہ یہ ایک بامعنی جملہ ہے۔ پہلا لفظ ہے نظم و ضبط، پھر نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، آپ نے اس کو اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 9، نیچے کالم الف اور کالم ب میں لکھے گئے جملوں پر غور کیجیے۔ ہمیں 2 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف اور کالم ب، ان میں جملے لکھے گئے ہیں۔ پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، چور کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی، تعلیم مفت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا ہے، داخلہ فارم بھر دیا گیا ہے۔ ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں، پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں کے فاعل پولیس، حکومت، اللہ تعالیٰ، شائق، ہم موجود ہیں، جبکہ کالم ب میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں ہیں۔ فاعل یعنی کام کرنے والا۔ اب کالم الف میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کے فاعل یعنی کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن کالم ب میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کے فاعل موجود نہیں ہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں سے کون سے فعل معروف اور کون سے فعل مجہول سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی فعل معروف ایسے جملے جن میں ان کا فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول ایسے جملے جن میں کام کرنے والا یا فاعل موجود نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ اب ہمیں نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ فعل معروف کا جملہ ہے یا فعل مجہول۔ فعل معروف کو فعل مجہول اور اسی طرح فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کریں۔ اسی طرح ان جملوں کو تبدیل بھی کریں گے، یعنی جو فعل معروف کے جملے ہیں انہیں فعل مجہول میں تبدیل کریں گے اور فعل مجہول کے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے دوبارہ سے لکھیں گے۔ جملہ اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، یہ فعل معروف کا جملہ ہے تو اسے مجہول میں تبدیل کرتے ہوئے ہم لکھیں گے بہت سے مہمان مدعو کیے گئے، یعنی بلائے گئے۔ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے، یہ فعل مجہول کا جملہ ہے، اس کا فعل معروف کا جملہ ہے استاد تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کرتے ہیں۔ چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے، یہ فعل مجہول کا جملہ ہے۔ کسان چاول کی فصل کاٹ چکے ہیں، یہ فعل معروف کا جملہ ہو گیا، جس میں ہم نے یہ واضح کر دیا کہ فاعل موجود ہے۔ کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، فعل معروف کا جملہ ہے کیونکہ اس میں کسان یعنی فاعل کا ذکر کیا گیا ہے، تو فعل مجہول کا جملہ ہے کھیت سیراب کیے گئے، یعنی کھیتوں سیراب کیے گئے ہیں، کس کی طرف سے، کس نے کیے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی فاعل موجود نہیں ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 6 اور 8 آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے
باقی سوالات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں اور تمام سبق آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔